بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی سو رہا تھا کہ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر لاکھ چاہا کہ دوبارہ نیند آ جائے، مگر نیند کوسوں دور نکل چکی تھی۔ خدا ترس بادشاہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم فریاد لایا ہے یا کوئی فقیر بھوکا ہے، اسی لیے نیند چٹ گئی ہے۔ غلام کو حکم دیا، باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کر کہا، جہاں پناہ کوئی شخص نہیں۔ محمود نے پھر سوچا کہ سو جاؤں، مگر نیند نہ آئی۔ بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ غلاموں کو دوبارہ کہا، اچھی طرح دیکھو کون دادخواہ آیا ہے۔ غلام دوڑے ہوئے گئے، ادھر ادھر دیکھا اور واپس آ کر بولے، حضور کوئی نہیں ہے۔ سلطان کو شبہ ہوا کہ شاید غلام تلاش کرنے سے جی چراتے ہیں۔ غصے میں خود کھڑا ہوا اور تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے باہر آ گیا۔ بہت تلاش کی مگر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک مسجد تھی، اس کے دروازے پر اندر کی طرف جھانکا تو آہستہ آہستہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک شخص فرش پر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس کا منہ زمین سے لگا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آہیں بھر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا ہوا، سبحان کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اگر محمود ولی سو رہا ہے تو حرج نہیں، معبود تو جاگ رہا ہے۔ محمود یہ سن کر اس کے بالکل قریب پہنچ کر بولا، محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ساری رات تیری تلاش میں بے چین ہے۔ بتا تجھے کیا تکلیف ہے؟ کس نے ستایا ہے؟ کیوں اور کس غرض سے یہاں آیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا بولا، حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں، مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آدھی رات کو مستی کے عالم میں میرے گھر آتا ہے اور میری شریک زندگی کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے تلوار کی آب سے اس داغ کو نہ دھویا تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریباں۔ یہ سن کر محمود کو مذہبی جوش سے پسینہ آ گیا۔ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بتا کیا اس وقت بھی وہ معلوم وہیں ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا، اب تو بہت رات گزر چکی ہے، شاید چلا گیا ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر آئے گا۔ سلطان نے کہا، اچھا اس وقت تو جا، مگر جس روز جس وقت وہ آئے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس شخص نے سلطان کو دعا دی اور رخصت ہو کر چلا ہی تھا کہ سلطان نے وزیر کو حکم دیا اور پہرے داروں سے کہا کہ دیکھو، یہ جس وقت بھی آئے، خواہ میں سوتا ہوں یا جاگتا ہوں، اس کو فوراً مجھ تک پہنچا دو۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ تیسری رات وہ شخص شاہی محل کے دروازے پر پہنچا۔ پہرے داروں نے اس کی شکل دیکھتے ہی اس کو سلطان کی خدمت میں پہنچا دیا۔ سلطان جاگ رہا تھا اور بولا، چلو رات کو شکار کرنے والی لومڑی تک مجھے لے چلو۔ یہ سن کر وہ آگے ہو گیا اور سلطان اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص خزانے کا سانپ بنا ہوا سو رہا تھا۔ سلطان نے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ ایسا جمایا کہ تمام فرش پر انصاف کا لالہ زار کھل گیا۔ اس کے بعد سلطان مڑا اور مظلوم صاحب کو بلا کر فرمایا، اب تو محمود سے خوش ہو؟ یہ کہہ کر محمود نے مسلح منگوایا اور ایک طرف بچا کر 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھی۔ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، ایک چونٹی سلطان کی کیا خاطر کر سکتی ہے، جو کچھ ہے حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دسترخوان ڈھونڈ کر سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے لیے ہوئے آیا اور سلطان کے سامنے رکھ دیے۔ سلطان نے اس رغبت اور شوق سے ٹکڑے کھائے کہ شاید گھر بھر میں کوئی غذا اس طرح نہ کھائی ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اس شخص سے کہا، معاف کرنا میں نے تمہیں کھانے کے لیے تکلیف دی، لیکن سنو بات یہ ہے کہ جس روز تم مجھ سے ملے اور اپنا دکھڑا سنایا، اسی وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس خبیث کے سر کو اس کے شانے سے جدا کر کے تمہارے گھر کو پاک نہ کر دوں گا، رزق کو حرام سمجھوں گا۔ پھر 2 رکعت شکرانہ میں نے پڑھی جس پر تم حیران ہو رہے ہو، لیکن سنو، اس شخص کے متعلق مجھے اندیشہ تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ میرے درباریوں اور مصابوں کی اتنی جرت نہیں کہ وہ میرے مزاج سے واقف ہوتے ہوئے ایسی حرکت کریں۔ میں جس قدر زیادہ سوچتا گیا اسی قدر میرا یقین بڑھتا گیا۔ اتنی بڑی گستاخی کی ہمت صرف بادشاہ کی اولاد کو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ عام طور پر غرور کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ چنانچہ میں تمہارے ساتھ یہاں اپنے کسی فرزند کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ جب میں نے صورت دیکھی تو معلوم ہوا کہ میرا یہ فرزند نہیں، کوئی غیر ہے، اسی لیے میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ سبحان اللہ۔